موجودہ حالات کے تناظر میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ جب ہم نے ممبروں پہ یہ ثابت کرنا تھا کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کا قاتل یزید لعنتی ہے. یعنی یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے ممبروں سے یہ بحثیں کی جائیں گی کہ کیا واقعی یزید بن معاویہ نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا آرڈر ڈائریکٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یا وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر یزید پر لعنت کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے، یا اس کو کافر کہنا چاہیے یا کافر نہیں کہنا چاہیے. عزیزان گرامی المرتبت، آج اسی چیز کو اس نشست میں ہم نے اہل سنت و جماعت کی مستند حدیث تاریخ کی کتب سے یہ بات واضح کرنی ہے کہ یزید بن معاویہ اس لعنتی کمینے کا کردار کیا تھا اور اس خبیث کا عمل کیا تھا، اور امت کے اکابرین کا اس کے بارے میں رویہ کیا تھا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا اس پلید کے بارے میں رویہ کیا رہنا چاہیے. سب سے پہلی بات کروں گا حدیث کی. کس کی بات کروں گا؟ حدیث کی. اور یاد رکھیے میرا نبی وہ ہے جس نے صدیوں پہلے، ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے سال بعد قیامت آئے گی، میرے نبی نے ایک ایک جزی کو بیان کیا. میرے نبی نے بیان فرمایا، آئے میرے آقا نے بیان فرما دیا حوض کوثر پہ لوگ کیسے آئیں گے، ان کا نامہ اعمال انہیں کیسے تھمایا جائے گا. میرے نبی نے ایک ایک فتنے کی بابت صدیوں پہلے میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی. انہی خبروں میں جو اخبار غیبی آئے، انہی اخبار غیبیہ میں سے ایک خبر واقع کربلا کے بارے میں بھی تھی جسے میرے نبی نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یزید کے بارے میں کوئی کسی حدیث کی کتاب میں بھی کوئی چیز ملتی ہے، حالانکہ یہ بندہ حضور کے بعد پیدا ہوا، یعنی یہ حضرت امام سیدنا عثمان ذو النورین کے دور میں پیدا ہوا، لیکن میرے نبی نے اس کا نام لے کے اس کے کرتوت پہلے بیان فرما دی. سنیے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 868، جلد اول، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، اتحاف السعد المہرہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 506، حدیث نمبر 8484. مجمع الزوائد، علامہ ہیثمی کی یہ کتاب ہے. المطالب العالیہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 646، حدیث نمبر 4462. المقصد العلا، حدیث نمبر 1785، باب ما جاء فی یزید. فیض القدیر لعلامہ عبد الرؤوف مناوی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 562. مسند بزار، مسند الحارث، تاریخ دمشق، جلد نمبر 65، صفحہ نمبر 246، مطبوعہ دار الفکر بیروت. اور البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 744، علامہ ابن کثیر. اس کے علاوہ متعدد اور محدثین، متعدد مورخین اور متعدد مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ روایت درج کی ہے، اور علامہ ہیثمی اس کا حکم لگاتے ہوئے فرماتے ہیں رجالہ ثقاتن، اس حدیث کے سارے راوی ثقہ راوی ہیں. اب جب حدیث کی حوالے آپ نے سنے تو لفظ سنیے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث مرفوع ہے، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلم رجل من بنی امیہ یقال له یزید. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری
امت کا معاملہ ہمیشہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا ایسا شخص آئے گا جو میرے دین کی قدروں کو پامال کرے گا، وہ قبیلہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ بالاتفاق محدثین، بالاتفاق علماء، یہ تو نام لے کر اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے علاوہ احادیث صحیحہ کے اندر جو سیاستہ کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے سن بھی بتائی، اللہ کے نبی نے سن بھی بتائی، جس کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری کے آخر سے بچا، مجھے سن 60 ہجری کے آخر سے بچا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ سن 60 ہجری کا آخر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا، مجھے 2 طرح کے علم ملے ہیں، ایک وہ جو بیان کرتا ہوں، ایک وہ جو میرے سینے میں اگر بیان کروں تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ سن 60 ہجری کے آخر سے بچا، تو وہ کیوں کرتے تھے کہ حدیث صحیح موجود ہے، میرے نبی مکرم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کچھ لونڈوں کے ہاتھوں میں ہوگی، توجہ سے سننا ہے، کچھ لونڈوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی، جو چھوٹی عمروں والے ہوں گے وہ حکومت میں آئیں گے، ان کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ بالاتفاق محدثین، علامہ ملا علی قاری، امام اسقلانی، امام قسطلانی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ امام ابن کثیر اور بڑے بڑے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جس سن 60 ہجری کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے، سن 60 ہجری کے آخر سے وہ معاملہ کیا تھا کہ انہیں حضور نے بتایا ہوا تھا کہ سن 60 ہجری کے آخر میں یہ لعنتی یزید یہ تخت نشین ہوگا اور شریعت کے معاملات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے وہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ وہ گندہ زمانہ ہمیں بتا ہی نہیں، گویا یہ وہ پلید آدمی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی مولوی کی بات کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے نبی نے خود نام لے کے بتا دیا تھا کہ یہ یزید کتنی کمینی اور کتنی گندی شخصیت ہوگی کہ جو رسول کی شریعت اور نبی کے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا۔ سب سے بڑی گواہی جب رسول اللہ کی آ گئی، اس کے بعد ساری گواہیاں ہیچ ہیں، ساری گواہیاں نیچے ہیں۔ تو جو مسلمان ہے وہ حدیث رسول پہ اعتماد کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے، ہاں لبیک یا رسول اللہ، آقا آپ نے جو بتایا ہم نے وہ مان لیا، آپ نے فرمایا کہ یہ لعنتی آپ کی شریعت کی قدروں کو پامال کرے گا۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور کی شریعت کی قدروں کو پامال کرنے والا بدبخت کون تھا؟ اونچا بولیے، کون تھا؟ سوال ہے، کیا یزید بن معاویہ اس لعین نے، کیا اس نے ڈائریکٹ حضرت امام علی مقام کے قتل کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سب سے پہلے حدیث، وہی حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، حافظ ابو القاسم سلمان بن احمد، متوفى 360 ہجری، حدیث نمبر 2777، جلد نمبر 2، پیج نمبر 239، اور یہ بیروت کا چھپا ہوا یہ ہے، یہ جو ایڈیشن ہے، اس میں روایت ہے محمد بن دہاق بن عثمان الحزامی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خرج الحسین بن علی الی الکوفہ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آپ نکلے، ساخطا لولایت یزید بن معاویہ، یزید کی حکومت سے نالا ہو کر، تو فکتب یزید بن معاویہ الی عبید اللہ بن زیاد، تو یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف یہ خط لکھا، اور ان دنوں میں یہ عراق کا والی تھا، انہو قد بلغنی ان حسینا قد سار الی الکوفہ، مجھے خبریں ملی ہیں کہ حسین کوفے کی طرف جا رہا ہے، وقد ابتلی به زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت به من العمال وعندها یعتق یعود عبدا کما یعتبد العبید۔ اب یہ یزید کے لفظ دیکھو، سنو، جو اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف، اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے، مختلف شہروں میں سے تیرے شہر، اور مختلف
علاقوں میں سے تیرے علاقے کو اس کام کے لیے آزمائش آئی ہے، اور گورنروں میں سے تو واحد گورنر ہے جسے یہ موقع ملے کہ وہ خوش قسمتی سے اپنی کارکردگی دکھائے۔ تو جب اس قسم کا کام کوئی بندہ کرتا ہے تو ایسے بندے کو یا تو زندگی سے آزاد کر دیا جاتا ہے، آؤ یہودو، یا اسے مجبور کیا جائے کہ وہ واپس آ جائے، یا اسے زندگی سے کیا کر دو، آزاد کر دو، یا اسے اتنا اس قدر مجبور کرو کہ یعود عبدن، کہ وہ اس طرح سے میری اطاعت قبول کرے جیسے غلام اپنے مالک کی اطاعت قبول کرتا ہے، کہ وہ اسے چاہے تو آزاد کرے اور چاہے تو اسے بیچ دے۔ یعنی سیدھا سیدھا آرڈر ہے کہ یا تو حسین پاک کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو کہ وہ اس خباثت یعنی جو اس کی لا دینی والی بیعت تھی وہ اس کے سامنے سرنڈر کریں، اور کس طرح کہ وہ میرے غلام بنے، یا دوسری صورت میں کیا کرو، انہیں اس زندگی کے جھنجٹ سے آزاد کر دو۔ یعنی سیدھا سیدھا آرڈر ہے کہ یا تو حسین پاک کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو کہ وہ اس خباثت یعنی جو اس کی لا دینی والی بیعت تھی وہ اس کے سامنے سرنڈر کریں، اور کس طرح کہ وہ میرے غلام بنے، یا دوسری صورت میں کیا کرو، انہیں اس زندگی کے جھنجٹ سے آزاد کر دو۔ یہ سیدھا سیدھا آرڈر تھا یزید کی طرف سے ابن زیاد کو کہ وہ امام علی مقام کو کیا کر دے، شہید کر دے۔ اب یہی روایت مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حدیث نمبر 15131 پر موجود ہے۔ امام نور الدین ہیثمی، اور امام ہیثمی کہتے ہیں کہ اس کے رجال سکہ ہیں، توجہ ہے، اس کے رجال کیا ہیں، سکہ ہیں۔ اب یہ روایت تاریخی نہیں، حدیث کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ سند سے ثابت ہوا کہ امام علی مقام کے قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ اونچا بولو، یزید نے۔ اب جس بندے نے امام علی مقام کو قتل کروایا کون ہے؟ ابن زیاد ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ الکامل فی التاریخ، امام ابن اسیر جزری، باب و ذکر و حرب ابن زیاد الی شام، جلد نمبر 3 صفحہ 164۔ یزید نے ابن زیاد کو آرڈر دیا یا نہیں؟ اب ابن زیاد سے پوچھتے ہیں، تو سنیے، ابن زیاد سے یہ رستے میں تھا جب یہ بھاگ رہا تھا مختار کی فوجوں سے، تو اسے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا تو اب پچھتا تو رہا ہوگا نا کہ تو نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا اما قتلی الحسین فإن اشار علی یزید بقتلی و قتلی فاخترت قتلہ۔ وہ بھائی میں کیا کرتا، مجھے حسین کے قتل کرنے کا آرڈر یزید نے دیا تھا، اور یہ کہہ کر آرڈر دیا تھا کہ یا اس کا سر بھیج یا اپنا سر تیار رکھ۔ تو ظاہر ہے میں خود تو قتل نہیں ہو سکتا تھا، میں نے حسین کو قتل کرنا اختیار کیا۔ اب اخبار الطبال کے اندر ابو حنیفہ دنیوری ان کی کتاب، اور یہ پیج نمبر 284 جلد نمبر 1 ہے، اس کی عبارت کیا ہے؟ اب یہ کیا کہتا ہے، اما قتلی الحسین فإنه خرج على امام وامة مجتمعة وكتب الي الامام يأمرني بقتله فإن كان ذلك خطأ كان لازما ليزيد۔ اب یہاں بھی ابن زیاد کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اور میری طرف حاکم وقت یزید نے یہ لکھا تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ اگر یہ میرا گناہ ہے تو پھر میرے اوپر نہیں، مجھے آرڈر دینے والے یزید پر یہ لازم کرو۔ مجھے کیا کہتے ہو، مجھے تو جو اس نے آرڈر دیا تھا میں نے وہ کام کیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، الاخبار الدول و آثار القبل فی التاریخ، علامہ احمد بن یوسف کرمانی، وہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 کے اوپر ہے، وَبَلَغَ الْخَبْرِ إِلَى يَزِيدَ فَوَلَّى الْعِرَاقَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ الْحُسَيْنِ۔ یہاں پر علامہ قزمانی بھی لکھتے ہیں کہ جب عراق پر والی بنایا، کوفے کا والی بنایا یزید نے کسے؟ ابن زیاد کو، تو اسے آرڈر دیا کہ حسین کو کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ میں ذرا یہ اس لیے یہ حوالے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا،
شاید ان کی اتباع میں ایسے اور کئی ہوں جنہیں معلوم نہ ہو، تو شاید ہماری یہ آواز یہ ان تک پہنچ جائے کہ نا بابا، یزید کو قتل حسین سے بری جب پچھلے 1300 سال اس کی نسل لگی رہی تو بری نہیں کر سکی، تو شاید آگے آنے والے دور میں بھی اس کی اولاد اس قتل حسین سے یزید کو بری نہ کر سکے۔ اس لیے میرے سننے والوں ذرا غور غور سے سننا ہے۔ اب یہاں پر بھی پتہ چلا، اور یہ تو آ گیا نا مسئلہ کہ ابن زیاد کی طرف یزید نے یہ لکھا، ارے بابا یزید اتنا لعنتی تھا کہ اس نے ابن زیاد سے بھی پہلے مدینے کے عامل اور گورنر کی طرف خط لکھا تھا کہ تم حسین کو شہید کر دو اور قتل کر دو۔ ذرا سنیے، کتاب الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28، اس کے اوپر واضح طور پر موجود ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس وقت دیا کہ جب امام علی مقام ابھی کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ تو اس نے لکھا اپنے گورنر کی طرف، وَلَٰكِنْ مَا جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ عَنَّةَ الْخَيْلِ وَلَكَ عِنْدِي الْجَائِزَةُ وَالْحَظُّ الْأَوْفَرُ وَالنِّعْمَةُ الْوَاحِدَةُ۔ کہنے لگا کہ میرا خط تجھے ملے تو خط کا جواب حسین کے سر کے ساتھ بھیجنا، اگر ایسا کرے گا تو میں تجھے بڑا مال و دولت سے نوازوں گا، میرے ہاں تیری عزت ہو جائے گی۔ یہ کس نے خط لکھا؟ بولیے، یزید نے خط لکھا کس کی طرف؟ گورنر ولید کی طرف۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 397 پر موجود ہے کہ یزید نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ جب تیرے پاس میرا یہ خط آئے تو تو حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر کو بلا، ان دونوں سے میری بیعت لے، اگر دونوں انکار کر دیں تو دونوں کو قتل کر دے اور ان کا سر میرے پاس بھیج دے۔ یہی بات مقتل الحسین کے اندر علامہ خوارزمی نے لکھی، اور یہی بات اخبار الطبال کے اندر موجود ہے اور کئی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید لعنتی نے پہلے مدینے میں امام پاک کو شہید کرنے کا آرڈر بھیجا، اور جب امام پاک کو پتہ لگا تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور جب مکہ مکرمہ میں اس کے قارن لے گئے کہ ان کو حج کے دوران انجانے میں جناب بے نامی شہادت سے ان کو سرفراز کرتے ہیں، یعنی ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہوں حج میں اور ان کو کوئی جا کر قتل کر دے، ٹارگٹ کلنگ کر دے، امام پاک نے وہاں سے کدھر کا ارادہ کیا؟ کوفے کی طرف۔ اب کوفے کی طرف جب امام پاک نکلے تو یزید نے سیدھا ڈائریکٹ آرڈر کس کو دیا؟ بھائی بولتے جائیے، کس کو دیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ آرڈر دیا۔ اب اس بات پر کہ امام علی مقام کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے کیا، اس بات پر صحابہ بھی متفق ہیں، اس بات پر آل بیت بھی متفق ہیں، اور اس بات پر امت کے بڑے بڑے اکابرین متفق ہیں کہ یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ اونچا بولیے، یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ سب سے پہلے ہم گواہی لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ بھئی صحابی رسول ہے نا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر، حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب اعلان خلافت کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کچھ وجوہ کی بنا پر عبداللہ بن زبیر کی خلافت ان کا بیعت نہیں فرمائی، تو یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف خط لکھا کہ جناب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ عبداللہ بن زبیر کی آپ نے بیعت نہیں کی، آپ ایسا کریں کہ آپ میری طرف سے نمائندے بن کر لوگوں سے میری بیعت لیں اور لوگوں کے دلوں میں میرا پیار ڈالیں اور لوگوں کو میری محبت اور اہمیت بتائیں۔ اللہ اکبر! عبداللہ بن زبیر نے واپس خط لکھا، فرمایا اما بعد فقد جانی کتابک فاما ترکی بیعت ابن الزبیر فواللہ ما ارجو بذالک برک ولا حمدک ولکن اللہ بالذی انوى علیہم وزعمت انک لست بناس بری فاحبس ایها الانسان برک عنی۔ توجہ سے سننا ہے، عبداللہ بن زبیر نے لکھا، یہ تو مت سمجھ کہ میں نے عبداللہ بن عباس نے لکھا، یہ مت سمجھ کہ میں نے جو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی تو کسی تیری خوشنودی اور تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ان کی بیعت نہیں کی، یہ ترک کی ہے۔ سن لے اوے
تو نے یہ کہا ہے وَسَأَلْتَ نُحَبِّبَ النَّاسَ إِلَيْكَ وَأَبْغَضَهُمْ وَأَخَذْلَهُمْ تو نے مجھے کہا ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کروں اور تیرے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت رکھوں، تو فلا ولا سرور ولا کرامہ، اللہ کی قسم ہے اے میرے سے شکل دور کر، وہ گندے آدمی تو نے یہ سوچ کیسے لیا کہ عبداللہ بن زبیر ایسا کرے گا؟ کیوں؟ کیفا وقد قتلت حسینا وفتیان عبد المطلب، وہ میں کیسے تیری حمایت کر سکتا ہوں؟ تو حسین کا قاتل ہے اور تو میرے دادے کی اولاد کا قاتل ہے۔ اے مصابیح الہدا، وہ ہدایت کے چراغ تو نے بجھائے ہیں، وہ نجوم العالم ہیں، اور تو نے وہ مشہوری کے اور شہرت کے ستاروں کو تو نے کاٹا ہے۔ غادرتہم خیولک بامرک فی سعید واحد مرملین بالدماء مسلوبین بالعراق مقبولین بالسماء لا مکففین ولا مبسدین فرمایا تسوی علیہم الریاح وقد قتلت ولد ابی وسیفک یقطر من دمی وانت احد قاری ولا یعجبک ان ظفرت بنا اليوم فلنصفرن بک یوما۔ آپ نے فرمایا یزید پلید، اور تیری حمایت عبداللہ بن زبیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو نے میرے دادے کی اولاد کو قتل کیا، تو نے ان کے بچوں کو کاٹ کر کربلا کی سرزمین پہ بکھیرا۔ وہ ہدایت کے چراغ تھے، وہ شہرت کے ستارے تھے، اور تو نے ایسا کیا کہ ان کی لاشیں بھی دفن نہیں ہونے دی، ان کے تو نے کپڑے بھی اتار لیے، ان کی چادریں بھی تو نے چھین لی، اور ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کو تو نے پھاڑا۔ اور اب تو مجھے کہتا ہے سن، وہ تیرا دن تھا جب تو غالب آیا، جب ہمارا دن آئے گا ہم تجھے بتائیں گے کہ بنو ہاشم کی پاور کیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی صحابی کی گواہی ہے، صحابی کی گواہی ہے کہ حسین پاک کا قاتل کون ہے؟ یزید ہے۔ پھر بولیے حسین پاک کا قاتل کون ہے؟ یہ کس نے گواہی دی؟ اونچا بولیے، کس نے گواہی دی؟ عبداللہ بن عباس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی گواہی تو اور تگڑی ہوتی ہے، بھائی ذرا توجہ سے اونچا ذرا، گھر کی گواہی تو اور تگڑی ہوتی ہے۔ اب یزید کا سگا پتر، یہ گو کہ میں پہلے یہاں ڈسکس کر چکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میری اس گفتگو کو سنیں گے ان کے لیے یہ حوالہ آ جائے۔ یہ معاویہ بن یزید، جب یزید کے دفع ہونے کے بعد یہ ممبر پہ بیٹھا، یعنی یہ اس کو حاکم بنایا انہوں نے، تو یہ مسجد کے اندر آیا، ممبر پہ بیٹھ کے اس نے خطبہ دیا، کہنے لگا ان ھذا الخلافہ حبل اللہ وان جدی معاویہ نازع الامر اہلہ ومن ہوا احق به منه علی ابن ابی طالب ورکبت بکم ما تعلمون۔ میں اس عبارت کا ترجمہ کرنا جو ہے نا ضروری نہیں سمجھتا۔ حتی اتت ہو منیتہ فصار فی قبرہ رہینا بذنوبہ، یہاں تک ترجمہ میں نہیں کرتا، آگے ترجمہ کروں گا چونکہ یہ اس کا خطبہ ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اندر اس نے اپنے دادا حضور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے۔ کس نے؟ پوتے نے اپنے دادا حضور کے بارے میں یہ کمنٹس دیے۔ اور یہ خطبہ کئی تاریخی کتابوں کے علاوہ الصواعق المہر کا جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ الصواعق المہر کا پیج نمبر 641 جلد نمبر 2 ہے، اور میرے پاس جو ایک اور چھاپا ہے اس کا پیج نمبر 239 ہے، اور وہ ایک ہی کتاب جلد ہے، اور ایک تیسرا چھاپا ہے اس کا پیج نمبر 871 ہے، مختلف یعنی کہ چھاپے ہیں، ان سے یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہنے لگا ثم قلد بی الامر، پھر یہ خلافت کا معاملہ میرے باپ کے پاس آیا، وکان غیر اہل لہو، یہ اس کا حال نہیں تھا حکومت کا، ونازع ابن بنت رسول اللہ، اور یہ میرا باپ رسول کے بیٹے سے لڑ پڑا، نبی کی بیٹی کے بیٹے سے اس نے جنگ کی۔ ثم بقا، پھر بیٹا یزید کا رونے لگا، وقالا ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مصری وبئیس منقلبہ، اور جو بات مجھے رلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض بیٹوں کو اپنے باپ کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے باپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے تو اس کا برا ٹھکانہ معلوم ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ اس کا کتنا برا انجام ہے میرے باپ کا۔ وقد قتلا وقد قتلا وقد قتلا ادر رسول اللہ واباح الدم وخرب الکعبہ، اور میرے باپ نے تو نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کا پتر کہہ رہا ہے میرے باپ نے تو نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے. وَأَبَاحَ الْحَرَمَ اوے حرم نبی کو مباح کیا, وہاں جو ہوا وہ ہوا. اور خرب الکعبہ, اس نے تو کعبے کو گرایا ہے میرے باپ نے. تو یہ اس کا انجام کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ روتا ہوا گیا, کمرے میں جا کے چھپ گیا, اور اس کے بعد وہ وصال فرما کے بعد باہر آئے رضی اللہ تعالی عنہ. سچا بندہ تھا, حق وہ تھا, کھرا بندہ تھا. اسے کہتے ہیں کافروں کے گھر میں مسلمان پیدا ہونا ہے, اسے کہتے ہیں کافروں کے گھر میں مسلمان پیدا ہونا. تو جناب والا یہ بیٹے کی گواہی آئی کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے؟ جلدی جلدی بولتے جائیے, کون ہے بولیے؟ یزید ہے. اب ذرا میں اور حوالے بھی میں دینے لگا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 80 فرماتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معاہو ویزید ایضا وکانا قتلہ بکربلا. اللہ لعنت کرے حسین پاک کے قاتل پر, ابن زیاد پر, اور یزید پر بھی, کیونکہ اس نے امام علی مقام کو کربلا میں قتل کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام کو کس نے قتل کیا؟ بولیے جلدی جلدی یار, وقت بہت تھوڑا ہے. کس نے قتل کیا؟ یزید نے. اب علامہ ابن کثیر کی گواہی لیتے ہیں, اور توجہ ہونی چاہیے آپ کے پاس, یہ ابن کثیر دوسرے تڑے کی سپورٹنگ میں بھی ہے کافی, کیونکہ اس کا رشتہ ابن تیمیہ سے قریبی ہے, اور ابن تیمیہ کے اندر تھوڑا تھوڑا نسب کی کیفیت بھی پائی جاتی تھی. اب اگر اس تڑے کا آدمی اتنا بڑا سچ بولے تو پھر بھائی گواہی کو ہوتی ہے نا کہ حمایتی بندہ اٹھ کے مخالفت میں آ جائے, تو پھر تو کچھ نہ کچھ سمجھ آنی چاہیے نا کہ وہاں کا معاملہ کتنا گڑبڑ ہے. وقد اخطا یزید خطا فاحشا, اور یزید نے بڑی غلطی کی جس وقت اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینے کو مباح کرنے کا حکم دیا کہ 3 دن مدینے میں جو مرضی ہے. یزید نے کہا کہ فوجوں کو کرواؤ, چاہے عورتوں کے ساتھ بدکاری کرو, لوگوں کو قتل کرو, جو مرضی یہ کرو. وَهَذَا كَبِيرٌ فَاحِشٌ, اور یہ بہت بڑا گناہ تھا. اس کے بعد ساتھ ساتھ ایک اور بھی اور گناہ ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ من قتل خلق من الصحابہ وابنائہم. صرف یہی نہیں کیا یزید نے اور اس کی فوجوں نے, کئی 100 صحابہ اور ان کے بچوں کو قتل کیا. وقد تقدم انہ قتل الحسین واصحابہ علی ید عبید اللہ بن زیاد. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 734 کہنے لگا, انہوں نے لکھا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل کروا چکا تھا. کون بھائی بولیے کون؟ یزید. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یزید نے یہ کام نہیں کیا, ان کے حوالے سے ذرا دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا اپنا جو ہے نا وہ کمنٹس دیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی بات کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مراد یزید بن معاویہ وہ عبید اللہ بن زیاد و مانند عیشا اند از احداث و 9 سالان بن امیہ حضلہم اللہ و بتحقیق صادر شد از عیشا از قتل اہل بیت پیغمبر و بند کردن عیشا و کشتن خیار مہاجرین و انصار آنچے شد. اشت اللمات جلد نمبر 4 صفحہ 284. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا ترجمہ کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں اپنے ممبر پر جو ہے نا وہ ممبر کے اوپر جو ہے نا میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت بنو امیہ کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یزید بن معاویہ, عبید اللہ بن زیاد اور اس قسم کے وہ ینگ لوگ ہیں بنو امیہ کے, اللہ ان کو ذلیل کرے. اور یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے ہی اہل بیت پیغمبر کو قتل کیا اور انہوں نے ان کو قید کیا, اور پھر مہاجرین اور انصار کو مدینے میں بھی انہوں نے قتل کیا. اور آگے اشت اللمات جلد 4 صفحہ 323 پر شیخ محقق فرماتے ہیں وہ عجب است از این قائل کہ یزید را نگفت کہ امر کنندہ عبید اللہ بن زیاد.
وہ ہر چے کرد بہمرے وے ورزائے وے کر. ان لوگوں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یزید نے ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا تھا. شیخ مکہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ان لوگوں پر حیرانگی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یزید نے ڈائریکٹ عبید اللہ بن زیاد کو قتل حسین کا آرڈر نہیں دیا تھا. حالانکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو کیا یزید کے آرڈر پہ کیا. اب آگے تکمیل الایمان عقیدے کی کتاب، اس میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ وباز دیگر گوین کہ بے امر بقتلیاں حضرت نہ کردہ. بعض کہتے ہیں کہ یزید نے قتل حسین نہیں کیا اور راضی بھی نہیں تھا، اور آل بیت کے قتل کے بعد وہ خوش وغیرہ بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ای سخن نیز مردود و باطل است. وہ یہ ان لوگوں کا کہنا مردود ہے، یہ باطل ہے. جے عداوتیاں بے سعادت بال بیت نبوی و استبشار گئے تقبل عشاء و ازلال و احانت مر اشارہ و درجہ تواتر مانوی رسیدات و انکاریاں تکلف و مقابرات. شیخ محقق فرماتے ہیں یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یزید کا آل بیت کی دشمنی رکھنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی احانت کرنا اور انہیں قتل کروانا، یہ تواتر مانوی تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کا انکار بدماشی اور خباثت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے شیخ محقق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. اور آپ بڑا واضح فرماتے ہیں کہ یزید نے نہ صرف امام علی مقام کو شہید کروایا بلکہ ان کی شہادت کے بعد وہ خوش ہوا اور اس نے جشن منایا. اب آگے ذرا آگے اور بھی ذرا سنیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر جلد 5 صفحہ 271 پہ آپ لکھتے ہیں ثم کفر یزید ومن معه بما انعم الله عليهم وانتصبوا العداوة على النبي وقتلوا حسینا. کافر ہو گیا یزید، پھر یزید کافر ہو گیا اور اس کے ساتھ والے بھی، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی تکفیر کی اور انہوں نے آل محمد سے دشمنی مول لی اور امام حسین کو قتل کیا ظلم کے ساتھ. وکفر یزید بدین محمد، اور یزید نے حضور کے دین کے ساتھ بھی کفر کیا. یہاں تک کہ امام علی مقام کے قتل کے بعد حتی انشد ابیاتا حین قتل حسینا، اس نے تکبر اور غرور سے اشعار پڑھے کہ آج اگر میرے باپ دادے زندہ ہوتے تو مجھے دیکھتے اور شاباش دیتے کہ یزید تو نے بڑا چنگا کام کیا کہ تو نے بدر کی جنگ کا بدلہ لیا. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے نزدیک بھی آرڈر کس نے دیا؟ قتل کس نے کروایا؟ یزید نے. اور عبد الحی لکھنوی مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 فرماتے ہیں بباز گویم کہ وہ امر بقتل امام حسین نہ کردہ و نہ بدا راضی ببت و نہ بعد از قتل وے والے بیت وے مستبشر شد. کہ بعض کہتے ہیں کہ یزید نے نہ قتل کا آرڈر دیا اور نہ راضی تھا اور نہ بعد میں خوشیاں منائی. کہتے ہیں وہی سخن نیز باطل است. اور یہ کہنا باطل ہے کہ یزید نے قتل نہیں کروایا، سارا کام کس نے کروایا؟ یزید نے قتل کروایا. اب علامہ تفتازانی عقیدے کی اہل سنت کی معتبر کتاب جو تمام مدارس کے اندر عقائد کے باب میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ والحق حق بات یہ کہ ان رضا یزید بقتل حسین و استبشارہ بذالک بآہنت اہل بیت النبی مما تواتر معناہ و ان کان تفاصیل احادا فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآبانہ. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یزید قتل حسین پہ راضی تھا اور اس نے جشن منایا اور آل بیت کی احانت کی. بھائی انہیں قیدی بنا کر دربار میں کھڑا کیا، نبی کی بچیوں کو بے پردہ پھرایا، نبی کی بیٹیوں کی انسلٹ کی. مما تواتر مانا ہو، اور یہ خبریں تواتر ہے، تواتر مانوی سے یہ بات ثابت ہے. اگر جس کی تفاصیل یعنی ایک ایک جزی وہ خبر احاد ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ لا نتوقف فی شانہ، ہم اس کی شان میں توقف نہیں کرتے. اور بال فی ایمانہ، ہم تو اس کو مومن ہی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں لعنت
اللہ علیہ وعلی انصاری وابانی، یزید پر بھی لعنت ہو اور سارے یزیدیوں پر بھی لعنت ہو. لعنت اللہ علیکم. آواز آئے لعنت اللہ علیکم اب ذرا اور حوالہ جات سنیے. کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84. علامہ احمد بن عاصم الکوفی مطالب السول فی مناقب آل رسول از محمد بن طلحہ الشافی مقتل الحسین لعلامہ خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ 340. وہاں پر بھی موجود ہے کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف یہ خط لکھا کہ اے ابن زیاد مجھے پہنچائے یہ خبر پہنچیے کہ حسین جو ہے نا وہ کربلا میں جا چکے. اب ذرا توجہ سے سنیے، یہ نئی چیز میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ تو ہو چکا. اب یہ علماء لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے کیا کیا. فَكَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بن زیاد إِلَى الْحُسَيْنِ، عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کی طرف خط لکھا اور کہنے لگا قد بلغنی نزولک بکربلا، مجھے پتہ چلے آپ کربلا میں آ گئے ہیں اور میری طرف یزید نے یہ خط لکھا ہے کہ اللہ توسط البصیر ولا اشبع من الخبز، کہ میں چین سے نہ بیٹھوں اور میں کھانا تک نہ کھاؤں. یا او الحقک باللطیف الخبیر، یا تو میں آپ کو خدا کے دربار میں بھیج دوں یا آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں. اب دونوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ خط بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو قتل حسین کا آرڈر ڈائریکٹ کس نے دیا تھا؟ پھر بولیے کس نے دیا تھا؟ علامہ شمس الدین زابی، یہ متوفا 748، یہ تاریخ الاسلام لزابی جلد نمبر 5 صفحہ 30، اس کے اوپر لکھتے ہیں قلت ولما فعل یزید باہل المدینہ ما فعل وقتل الحسین واخوته. اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب یزید نے جو کرتوت کیے امام علی مقام اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کیا، وہ شرب یزید الخمرہ، اور درا علیہ کے شریف یہ یزید شراب پیتا تھا، ورتکب اشیاء منکرہ، اور بڑے گندے کام کرتا تھا، تو فقد الناس، لوگ اس سے متنفر ہو گئے. وخرج علیہ قرائح، اس کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ولم یبارک اللہ فی عمری، اللہ نے بھی اس پلید کی عمر میں برکت نہ دی اور جلدی اس دنیا سے تباہ ہو گیا. اب ذرا سنیے، علامہ زابی کے نزدیک بھی امام پاک کو قتل کس نے کیا؟ بھائی جلدی جلدی ہوتے جائیے، کس نے کیا؟ اب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253. یہ سعید بن مسیب، حضرت مسیب بن الحزن صحابی رسول کے بیٹے، یہ وہ بندے ہیں کہ جو مدینے میں جب یزیدی فوجوں نے جو تخت و تاراج کیا مدینے کو، یہ وہاں کے نہیں گواہ ہیں. وَقَانَ سعید بن المسیب یُسَمَّى سُنَا یزید بن معاویہ بِالشُّوم. اور سعید بن مسیب یزید کی دور حکومت کو بڑا بدبخت قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے فی السنۃ الاولیٰ قتل الحسین بن علی، کہ پہلے سال میں سلامتی نے حسین بن علی کو قتل کیا اور رسول کی اولاد کو قتل کیا، اور دوسرے سال میں اللہ کے نبی کے حرم کو مباح کیا اور حرمت مدینہ کو اس نے پامال کیا، اور تیسرے سال میں اس نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا. لہذا یہ یزید کا دور بڑا بدبخت تھا. تو صحابی کا بیٹا بھی کیا کہتا ہے؟ بھائی بولتے جائیے، صحابی کا بیٹا بھی کیا کہتا ہے؟ امام علی مقام کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے کیا. امام جلال الدین سیوطی دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف یزید نے خط لکھا بقتل ہی، امام علی مقام کو قتل کرنے کا. فبچہ الیہ جیشن 4000، تو پھر ابن زیاد 4000 فوجی لے کر لشکر لے کر وہ امام علی مقام پہ چڑھائی کرنے کے لیے اس نے عمرو بن سعد کو مقرر کیا اور وہ بھیجا. یا امام سیوطی بھی کیا فرماتے ہیں کہ یزید نے آرڈر کس کو دیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو ڈائریکٹ آرڈر دیا. اب ذرا خود مقتول سے نہ پوچھ لیں، امام علی مقام سے نہ پوچھ لیں. تو اب ذرا سنیے الکامل فی التاریخ لابن اسیر الجزری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161، تاریخ تبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 289. امام علی مقام کو اس بات کا علم تھا کہ یزید مجھے قتل کروا رہا ہے. کیسے؟
آپ نے فرمایا واللہ لا نقتل خارجا منها، جب آپ مکے سے نکلنے لگے لوگ آگے حضور حج سر پہ، آپ کیوں جا رہے ہیں کوفے کی طرف؟ آپ ان ایام حج میں حج کر کے جائیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم لان اقتل خارجا منها بالشبر احب الی من ان اقتل داخلا منها بالشبر، فرمایا کہ میں حرم مکی سے ایک بالشت باہر قتل ہو جاؤں نا، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اندر قتل ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے حرم کی حرمت پامال ہو اور مجھے یہ لوگ یہاں قتل کریں۔ وَإِمَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ فِي حِجْرِ عَامَّ مِنْ هَٰذِا الْعَوَامِ، اللہ کی قسم اگر میں کسی غار میں بھی جا کر چھپ جاؤں گا تو لَسْتَخْرُجُونِي، یہ مجھے وہاں سے نکالیں گے، ثُمَّ يَقْضُوا فِيَّ حَاجَتَهُمْ، پھر یہ مجھے قتل کریں گے۔ یعنی امام علی مقام کو کیسے پتا تھا؟ کیونکہ عامل گورنر مدینہ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، اور آپ کو اس بات کا مکمل علم تھا کہ یزید نے امام علی مقام کے قتل کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ دوستان گرامی، حسین پاک خود بھی فرماتے ہیں کہ آرڈر کس کا ہے؟ بولتے جائیے کس کا ہے؟ یزید کا ہے۔ ساری امت بھی کہتی ہے کس کا آرڈر تھا؟ صحابی بھی کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا۔ امت کے سارے ائمہ کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ امام اہل سنت امام احمد رضا عرفان شریعت فتاوی رضویہ، اس میں فرماتے ہیں یزید نے رسول اللہ کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مہا ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یہاں بھی قتل حسین کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یزید کی طرف۔ نعیم الدین مراد آبادی سمان کربلا میں لکھتے ہیں یزید وہ بد باطن بد نصیب و سیاہ دل و ننگے خاندان ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثوں کا بڑے بزرگ ہیں، بغیت الرائے صفحہ نمبر 200، یہ صفحہ نمبر 98۔ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، ڈائریکٹ اس نے بھی لکھا۔ وحید الزمان ہدیت المادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، یعنی انہوں نے بھی لکھا کہ امام علی مقام کو قتل کرنے والا کون ہے؟ یزید ہے۔ اب یہ جو حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے ہیں یہ کچھ حوالے ہیں، یعنی جو میں نے اس حوالے سے تیار کی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے یہ کچھ حوالے ہیں۔ ان تمام حدیثی تاریخی شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا کہ امام علی مقام کا قاتل کون ہے؟ اونچا بولیے، یزید ہے۔ اور اس پلید نے صرف یہی نہیں کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، بلکہ اس لعنتی نے امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد شراب کا جام لنڈھائے، یعنی جشن منایا، وہاں لونڈیوں نے رقص کیا، مغنیات نے گانے گائے، اور یہ وہاں فخر سے شعر پڑھتا رہا۔ اور ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے عمومی ملاقات کی اجازت دی اور لوگ مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ آپ کے سر کے اوپر مار رہا ہے اور سر حسین کی بھی حرمتی کر رہا ہے اور کچھ شعر گنگنا رہا ہے جو امام علی مقام کے قتل پر فخر و مباحات پر دلالت کر رہے تھے۔ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 298۔ اور بعد مورخین نے وہ اشعار ذکر بھی کیے ہیں کہ جس میں یزید بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ آج اگر میرے باپ دادے ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، میرے اگر جد میری ہوتی جو بدر میں قتل ہوئے ہیں وہ دیکھتے کہ آج میں نے ان کا بدلہ کیسے دیا ہے۔ اب تو اگلی اہم ترین بات، اگر یزید نے قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا، یہ کام کس نے کیا؟ ابن زیاد نے، تو بے گناہ رسول کے خاندان کو شہید کیا۔ بولیے تو حاکم کا کیا کام بنتا تھا کہ وہ اس قاتل سے بدلہ لے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، سبت ابن جوزی، ابن زیاد جب یہ گندا کام کر کے یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے اٹھ کر استقبال کیا، اس کی پیشانی چومی، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھایا اور ساقی کو کہا شراب لے کے آؤ، اور پھر خود بھی شام پیا اور ابن زیاد کو بھی شراب پلائی، پھر ابن زیاد کو قریب کیا اور عمرو بن سعد کو بھی، اور دونوں کو 10 لاکھ درہم دیے۔ کس نے؟ بولو، یزید نے۔ اور
کئی بار اس نے لوگوں کے سامنے کہا ابن زیاد میرا اپنا بالکا ہے. بالکا سمجھتے ہو؟ یعنی میری حکومت کو مضبوط کرنے والا ہے. یہاں سے ان یزیدیوں کا خود بخود جو ہے نا دلیل کا رگڑا لگ گیا جو کہتے ہیں کہ یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا. اگر نہیں دیا تھا تو جشن کیسا؟ اگر نہیں دیا تھا تو انعام کیسا؟ اگر نہیں دیا تھا تو یہ عزت افزائی کیسی؟ اور پھر جس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ یزید میرے بابا کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر، اگر وہ اس قتل میں انوالو نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا نا کہ شمر کو اور ان کو حوالے کرتا. حالانکہ جب امام پاک نے یہ کہا تو شمر تڑپ کے کہنے لگا ہم نے کیا کیا ہے؟ جس نے کیا ہے وہ خود تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میرے دوستو یہ بھرے دربار کے اندر یہ گواہی تھی. اور میں جو سب سے بڑی گواہی میں پچھلے جمعے بیان کر چکا لیکن آج یہ چونکہ ٹاپک کے ساتھ میرے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کے منہ پر کتنی بار ہیں جی بولو 6 سے زائد مرتبہ یزید کے منہ پہ کھڑے ہو کے فرمایا تو نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو نے ہماری عزتوں کو پامال کیا، تو نے ہماری حرمت کا خیال نہیں رکھا، تو نے ہمیں قیدی بنایا. اگر یزید نے کچھ نہیں کیا تھا ایک بار تو کہہ دیتا نبی کی بیٹی یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. بلکہ کمینہ آگے سے اس نے رپلائی کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، تیرا بھائی خود قتل ہونا چاہتا تھا، وہ خود میرے خلاف نکلا تو ہم نے تمہیں کس طرح قتل کیا. اور اس نے وہاں پر سیدہ کے بارے میں جو بدتمیزی کی وہ آپ لوگ سن چکے. یہ بھی سب سے بڑی گواہی ہے کہ جو یزید کے منہ پر سیدہ نے فرمایا تو میرے بھائی کا قاتل، تو آل نبی کا قاتل، تو میرے بچوں کا قاتل، تو میرے حضور کی اولاد کا قاتل، تو ہماری عزتوں کو پامال کرنے والا. اور یہ لانتی وہاں پر ایک لفظ بھی انکار میں بولو. الٹا امام علی مقام کو یہ الزام دینے لگا کہ نہیں یہ تو خود انہوں نے اپنے قتل کا سامان کیا. ہم اتنا ہی کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. حضرات ایک آدھ منٹ میں اور لوں گا، ویسے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا آپریشن آف یزید. اب چونکہ یہ علمی حوالے سے آپ لوگ تو یہاں بڑے مضبوط ہیں نا، جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا میسج دور دور تک ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلا جائے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یزید پر امت کے بڑے بڑے اکابرین نے لعنت فرمائی. جلدی جلدی بولیے. امام احمد بن حنبل، میں صرف نام لے رہا ہوں، عبارتیں پھر پڑھوں گا. امام احمد آپ نے فرمایا یزید کافر بھی ہے اور لعنتی بھی ہے. جلدی جلدی. امام احمد بن حنبل کا بیٹا یزید کافر بھی ہے اور جلدی جلدی اونچا صدا لگاتے جاؤ. قاضی ابو یعلا موصلی حنبلی یزید کافر بھی ہے. امام ابن جوزی یزید کافر بھی ہے. امام علامہ آلوسی یزید کافر بھی ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری بولتے جاؤ نا یار، یزید کافر بھی ہے. امام احمد بن سلیمان بن کمال الحنفی یزید کافر بھی ہے. علامہ ابو بکر جساس یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. علامہ عبد الرؤوف مناوی، امام کباب الدین السفاری، شیخ عبداللہ محمد بن شبروی یزید کافر بھی ہے، لعنتی ہے. 3 صدی کے بزرگ علامہ ابو البرکات محمد بن احمد الدمشقی یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. شیخ عمر بن الجاہز یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. شیخ محقق علامہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. قاضی ابو الحسین بن قاضی ابو یعلا حنبلی یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. قاضی علامہ شوکانی اہل حدیث یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی 1000 ناموں پہ ایک ہی نام باری، شرح قائد کا مصنف، میں عبارت پڑھ چکا. یزید لعنتی بھی ہے، کافر بھی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی
یزید لعنتی بھی ہے، کافر بھی ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی یزید لعنتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی یزید لعنتی ہے۔ اس کے علاوہ وقت بہت ہو گیا، 150 سے زائد۔ یہ اس طرح گپ نہیں جس طرح پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے 40 سوالوں کی گپ چھوڑی تھی۔ ایک بولا علی کے بوز کی بات کر کے مولوی صاحب کہنے لگے 40 سوال ہے میرے پاس، وہ اجاں تک لوگ پیچھے پیسے ایک بھی نہیں دے سکیا۔ ایک گپ نہیں ہے، 150 سے زائد علماء، محدثین، ائمہ، ان کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ تھا یزید۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ یزید پہ نام لے کے لعنت کی جائے، یا یوں کہا جائے کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ بعض نے کہا کہ امام پاک نے فرمایا کہ نام لے کے لعنت کرو، اور بعض نے کہا نہیں، امام پاک نے فرمایا کہ یوں کہو حسین پاک کے قاتلوں پر لعنت۔ ہم بڑے نکمے سے نوکر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہم کہتے ہیں امام ہم آپ کے دونوں قولوں پر عمل کریں گے، ہم نام لے کے بھی لعنت بھیجیں گے تصریح کے ساتھ، اور ہم تلویح کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حسین پاک کے قاتلوں پہ لعنت، یعنی ہم دونوں بات کہیں گے، یزید بن معاویہ پر، حسین پاک کے قاتلوں پر لعنت، ہم دونوں لعنتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ شافعی، حنفی، حنبلی، تمام مسالک کے علماء متفق ہیں حسین پاک کا قاتل، اونچا بولو، یزید ہے۔ اور جنہوں نے اس پہ ڈائریکٹ لعنت نہیں بھی کی ہے نا، تو انہوں نے یوں لعنت کی ہے، جو حسین پاک کا قاتل ہے یا ان کے قتل پہ راضی ہے یا ان کے قتل سے خوش ہے، اس پر لعنت بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ بات مد نظر رکھیے کہ امت کے بڑے بڑے اکابرین میں سے کوئی بھی یزید لعنتی کا حمایتی نہیں تھا۔ بس میں وقت بہت ہو گیا، امام ابن حجر کی بات کر لوں، 2 منٹ لگیں گے پلیز، خدا کے لیے یہ آج مجھے 3 منٹ دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا میسج ریکارڈ ہو جائے۔ امام شیخ محدث ابن حجر اسقلانی الامتاع بالاربعین المتباینۃ السماء صفحہ نمبر 96، اس پہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُحَبَّةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ مِنْ شَانِهِ فَلَا تَقَعُ إِلَّا مَنْ مُقْتَدِعٌ فَاسِدُ الْاعْتِقَادِ۔ یزید کی محبت کرنا اور یزید کی شان بیان کرنا یہ سوائے بدعتی اور گندے عقیدے والے کے کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَضِي سَلْبَ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُحِبُّ لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ اے گالی مکا دیتی ہے، اوے محدث نے بات ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ یزید کمینے لعنتی کے اندر وہ گندی عادتیں، وہ گندی حرکتیں تھیں کہ جو کوئی بندہ اس سے محبت کرے گا اس سے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ جو کوئی بندہ یزید سے محبت کرے گا، محدث اسقلانی کیا فرماتے ہیں ابن حجر، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت رکھو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کی اور رسول کی محبت کا تقاضا یزید سے پیار کرنا نہیں ہے، حسین سے پیار کرنا ہے۔ لہذا جو حسین کو چھوڑ کے یزید سے محبت کرے، امام کا فتویٰ کیا ہے؟ بدعتی اور وہ بندے جس کا ایمان۔ علامہ دمیری آپ لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا موصلی نے کتاب لکھی، آخری والا بات کو ختم، جس میں انہوں نے لوگوں کے نام لکھے جن پر لعنت کی جا سکتی ہے، ان میں ایک نام یزید کا بھی ہے۔ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ 174، بڑے توجہ سے سننا ہے آخری جملے جو آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الممتنع من لعن یزید، یزید کی لعنت سے روکنے والا، اما یکونا غیر عالم بجواز ذالکا، یا تو وہ جاہل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، آئے ہوئے، یا تو وہ کون ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، شاید اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے، او منافقن،
اے ذرا ہولیا نہیں بولنا، ذرا اچھا بولنا ہے. او فتویٰ میں کنکلوڈنگ آخری لفظ بول رہا ہوں نا، یا منافقن یا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یزید جیسوں پر لعنت کی جا سکتی ہے، یا پھر ہے ہی منافق. ہائے 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 ہائے، ذرا اچھا بولو نا یار، اچھا بولو نا. یا تو لانے یزید، یزید کو کافر کہنے سے روکنے والا، یا تو جاہل ہے، پھر بولو، یا تو جاہل ہے یا منافق ہے. یرید ان یوم بذالک، وہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اور حدیثیں پڑھنے والا یہ حدیثیں پڑھ کے کہتا ہے ان المؤمن لا یکون لعانا، مومن تو لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ. محدث لکھتے ہیں یہ حدیث اس بندے کے بارے میں جو لعنت کا مستحق نہ ہو اور بندہ اس پر لعنت کرے، وہ جو ہے وہی مستحق ہے لعنت، اس کی لعنت سے روکنا یا جاہلوں کا کام ہے یا منافقوں کا کام ہے. الحمدللہ ہم نہ جاہل ہیں، ہم نہ منافق ہیں، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کل بھی یزید اور اس کے حواری لعنتی تھے، آج بھی یزید اور اس کے حواری لعنتی ہیں. کل بھی یزید اور اس کے ساتھی لعنتی تھے، آج بھی یزید اور اس کے حواری اور ساتھی لعنتی ہے. ہم کل بھی کہتے تھے وہ کافر، ہم ماشاءاللہ تہاڈی زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ تسی انہاں وچ تے نہیں بیٹھے ہوئے ہو. تو دو ہی باتیں، یا جاہل، اچھا بولو، یا جاہل. تم میں سے جو جاہل ہے وہ نہ بولے یزید لعنتی ہے. بھائی جو جاہل ہے وہ نہیں بولے گا یزید. اچھا بچ اجم بیٹھے ہوئے جو کہہ رہے ہو اسی جاہل یزید. اچھا چلو جہالت کا اعتراف ہو گیا، بڑی بات ہو گئی. ہون او نہیں بولے گا جڑا منافق ہوئے گا یزید. تے جڑا تھوڑا تھوڑا منافق ہوئے گا وہ لیا. ایکڑی گل ہوئی، سیاسی مخالف ہو تو اس کے لیے تم چوکوں میں کپڑے پھاڑو، ٹیر ساڑو، نعرے والو. تو جو ہمارے نبی کا دشمن، نبی کی آل کا دشمن، خدا کی شریعت کا باغی، نبی کی اہل بیت کا قاتل، ہزاروں صحابہ اور ان کے بچوں کا قاتل، اللہ کے نبی کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے والا، خدا کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والا وہ یزید. اس کے بارے میں ہمارے لفظ بھی نہیں نکلتے. تو میں کہتا ہوں اللہ وہ زبان لے ہی لے کہ جو نبی کے دشمنوں کے خلاف آواز نہ نکال سکے. اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے یزید. اے جیڑا ہون نہ ہوئے نا تے میری محفل چھوٹ کے دفع ہوئے بات. یزید لعنتی ہے اور یزید کافر ہے. اے ذرا اچھا بولو، یزید یزید یزید. اور اگلا یہ اس لیے کہ جڑے 10 بار لانتی کافر ایک بار ہم بولن گے نا تے کم از کم مولویاں دی تقریر انہاں تے اثر نہیں کرنیاں. یزید یزید یزید. اب لانتی کی طرف آ جائیں. یزید لانتی ہے، یزید یزید. تو پھر سارے مل کے کہہ دو دے ہماری بھی لانتی ہو، خود بھی لانتی، اور اس کے ساتھی اس کی مدد کرنے والے بھی لانتی، چمنستان زہرا کو جاڑنے والے لانتی، مدینے کی حرمت پامال کرنے والے لانتی، نبی کے خاندان کی عزت کو پامال کرنے والے لانتی، سیدہ زینب کو قیدی بنانے والے لانتی، سیدہ زینب کے بچوں کو شہید کرنے والے. تے پھر کوئی بھی مومن چپ نہیں رہے گا، منافق بے شک چپ ہو جاوے. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، لعنت اللہ. ہاتھ چاہ کے گل کرنی اے بھی ایک اٹریکشن ہوندی ہے. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت پاک سے بے باکیاں کو
گستاخیاں لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ یزیدیوں پر لعنت ہیں جو نہیں، یزیدیوں پہ لعنت، یزید کتے پہ لعنت، سوری میں کتا کہہ دیتا ہے قیامت نو، یہ کتے بھی شاید کھڑے ہو جان اور ربا اس مولوی سے پوچھ یہ ہمیں یہ یزید کو کتا کہتا رہا، حالانکہ ہم کتے ضرور تھے، تیرے نبی کی آل کے قاتل تو نہیں۔ وہ ایک ہندو تھا نا، اس نے امام علی مقام کی منقبت لکھی، تو مولویوں نے کہا ہندو ہو کر کلام لکھ رہے، اس نے کہا ہندو ہوں، قاتل شبیر تو نہیں ہوں۔ کتنا ملعون پلید خبیث کمینہ ہے، ہندو بھی ہندو ہو کر کہتے ہیں بھائی ہندو ضرور ہیں، قاتل شبیر نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اب نماز پڑھ کے جب دعا کرو نا، سجدہ شکر ادا کرنا 2 رکعت پڑھ کے، ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یزیدیوں میں نہیں رکھا، ہمیں حسینیوں میں رکھا ہوا، ہم حسین پاک کے کل بھی نوکر تھے، حسین پاک کے آج بھی نوکر ہیں۔ یزید پہ لعنت، یزیدیوں پہ لعنت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپریشن ٹو بی کنٹینیوڈ انشاءاللہ، ویٹ اگلے جمعے تک انشاءاللہ، اگلا جمعہ نیکسٹ آپریشن کس کو